مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار پیغمبر بھیجے۔ ان پیغمبروں کا بنیادی کام لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فرمایا انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ انسان تھا ہی نہیں اس میں۔ ہم نے اس کو پانی سے بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے۔ اما شاکرن و اما کفورا، کچھ لوگوں نے ہمیں پہچانا، ایمان لے آئے کہ کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو فالق الحبی والنوا ہے، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر تناور درخت بناتا ہے۔ کوئی ہے جس نے ماں کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی، کوئی ہے جس نے زمین میں چشمے جاری کر دیے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی ابلتا ہے۔ کون ہے جو اس پانی کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے گیا اور وہاں سے نکال کے اس کو نیچے لے کر آیا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اس نے سمندر تمہارے کام میں لگا دیا، سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم روزی تلاش کرو، تجارت کرو۔ وَتَأْكُلُونَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت نکالتے ہو، مچھلی کھاتے ہو اس میں سے۔ جو کافر ہے وہ ان تمام چیزوں سے غافل ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں۔ بیٹا جب لکھا ہوا ہے نا کہ ویڈیو نہ بنائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ بنائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو کافر ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، کون نعمتیں دے رہا ہے۔ کافر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ نعمتوں پہ تحقیق تو کرتا ہے کہ اس سے کیا ملتا ہے، اس میں کون سے منرلز ہیں، کتنی مقدار میں ہمیں یہ خوراک کھانی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی، حکیموں کی ویڈیوز بھری ہوئی ہیں، صبح نہار منہ یہ کھا لیا کرو، دوپہر کو یہ کھا لیا کرو، شام کو یہ کھا لیا کرو، رات کو یہ کھا لیا کرو، مدہ ذلہ العالیہ کرو، جو ملا کھا لیا کرو۔ یہ میرا شعر ہے۔ دامت برکاتہم العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا۔ آپ نے سنا ہوگا نا مدہ ذلہ العالیہ، دامت برکاتہم العالیہ تو سنا ہوگا نا۔ تو کافر یا وہ مسلمان جو نام کا مسلمان ہے، حرکتیں اس کی غیر مسلموں والی ہیں، اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہ کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں، فیس بک پہ میڈیکل سائنس کی باتیں، فزکس کی باتیں، کیمسٹری کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون ہے جو یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، کون ہے جس نے شہد کی مکھی کو پھلوں کا رس چوسنے پہ لگا دیا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، جس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے،
جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھی ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، جوڑے بنائے اللہ نے مرد اور عورت کے، نر اور مادہ کے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے ہر چیز میں جوڑے بنائے، پیر بنائے، پوری کائنات کا نظام پیئرنگ پہ چل رہا ہے۔ مما تنبت الارض، جو زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے ان میں بھی جوڑے ہیں۔ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے جس سے پھل بنتا ہے۔ ومن انفسہم، خود انسانوں میں جوڑے ہیں، کچھ مرد اور کچھ عورتیں۔ ومما لا يعلمون، اور بہت سی ایسی مخلوق میں بھی جوڑے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے۔ الیکٹران پروٹون جو ایٹم کو توڑا گیا یہ بھی جوڑے ہیں۔ تو ہر چیز کو اللہ نے پیر بنا کے رکھا ہے، یہ آٹومیٹیکلی، یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسری، اسے کنٹرول کرنے کے لیے تیسری، اسے کنٹرول کرنے کے لیے چوتھی، پوری کائنات کا نظام اس سسٹم پہ چل رہا ہے۔ اتنا بہترین کنٹرولنگ سسٹم یہ کسی کنٹرولر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بھیجا، نوح صفی اللہ کو بھی بھیجا، اور محمد حبیب اللہ کو بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء کو۔ بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ انسانوں کا رشتہ کس سے جوڑا جائے؟ اللہ سے، یہ اللہ کو نہ بھولیں۔ لیکن اللہ نے پہلے دن سے بتا دیا، جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پہلے دن سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکے گا۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن ٹھہرا لو، سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کس کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کی گمراہی کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیا جائے، آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو۔ دیکھو، کوئی عورت خوبصورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مزین بھی ہو، زینت اختیار کی ہوئی ہو۔ ایک عورت بدصورت ہے، زینت اختیار کر کے خوبصورت لگ سکتی ہے، تبھی تو دلہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں نا، کہ جیسی اوریجنل میں ہے ویسی لگیں نہیں۔ اور دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہیں ویسے لگے نہیں، جتنے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھے لگیں، لگتے پھر بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دولہا کبھی بیوٹی پارلر جا کے اچھا نہیں لگتا، شیمپو سے نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، اس سے زیادہ دولہا پہ جچتی نہیں ہے، مردانگی کے خلاف ہے۔ آدمی، ابھی میں ٹاپک چینج، اچھا چھجا والا لے کے چلا ہوں، یہ
दूल्हा मर्द होना चाहिए। बहुत ज्यादा बस शेरवानी पहन ली, कढ़ाई वाला कुर्ता पहन लिया, इससे ज्यादा ब्यूटी को फोकस करने की कोशिश मत करो। अवमन युनश्शअ फिल हिलिया, जेवरात के जरिए ब्यूटी या मेकअप के जरिए ब्यूटी, ये औरत पे ये चीजें जचती हैं, ये मर्दों के काम नहीं है। मर्दों पे नहीं जचती ये चीजें। आदमी बनो आदमी। आज़ु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीसिन फिज ज़मानी किताबु। मुतनब्बी ने कहा था मर्द के लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है वो तैरते हुए घोड़े की पुश्त है। यहां मर्द अच्छा लगता है, ब्यूटी पार्लर में बैठा हुआ और क्या है थ्रेडिंग, वो लफ्ज ही याद नहीं होता कभी, फिसल कर आता हुआ अच्छा नहीं लगता। जिन औरतों को अच्छा लग रहा है वो औरतों की नेचर खराब हो गई है। बोलो जितने मेरे मुंह पे फोड़े फुंसी हैं इसी के साथ मैं शादी करूंगा, एक भी फोड़ा गायब नहीं होगा। फोड़े फुंसी हैं तो उसका तो कर लो, यानी बहुत फैल रही है ये चीज हमारी सोसाइटी में। आदमियों वाले काम करो भाई। आज़ु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन, तैरते हुए घोड़े की पुश्त। मुतनब्बी शायर कहता है ये मर्द के लिए सबसे बेहतरीन मकाम है। व खैरु जलीसिन फिज ज़मानी किताबु, बेहतरीन हमनशीन गर्लफ्रेंड नहीं है, किताब है। किताबों से आपकी दोस्ती हो जाए अच्छे लगोगे। कभी वहां पकड़ा जा रहा है कायदे आजम के मज़ार पे, कभी किसी पार्क में पकड़ा जा रहा है, कभी किसी लड़की की बाहों में घुसा हुआ है, कभी किसी और की बाहों में घुसा हुआ है। ये ठरकी मर्द ना सोसाइटी को अच्छे लगते हैं ना उन लोगों को अच्छे लगते हैं जो नेचर पर हैं। जो मर्द का बच्चा होगा ना उसको जनाने में घुसने में शर्म आएगी, बेगैरती महसूस होगी। औरतों में बैठा हुआ मर्द अच्छा बोलो नहीं लगता, उसको खुद शर्म दिया यार, आदमियों में बिठाओ मुझे। आज शादियों में जनाने में घुस रहे होते हैं, अब तो जनाने अलग रहे नहीं है शादियों में, वही औरतें भी घूम रही हैं, वही मर्द भी घूम रहे हैं। मर्द को तो बुरा लगता है कि यार मेरा यहां क्या काम है यार। बचपन में हम ये लफ्ज बहुत सुनते थे, लड़कियों में लड़का, आप तो भूल ही गए, देखो जुमला भी मुकम्मल नहीं कर रहे। ये लफ्ज बहुत हमारी जबान पर हमारे बड़ों ने सिखाया था, लड़कियों में लड़का गूं खाता। जब कोई लड़का लड़कियों में बैठा होता था ना, शादी ब्याह में कहीं लड़कियों के डिपार्टमेंट में चला गया तो उसको हम छेड़ते थे, लड़कियों में लड़का गूं खा, यानी गूं खाने गया है वहां पे, तू गोबर खाने गया है वहां पे, तेरा क्या काम है वहां पे। ये तमाम चीजें इंसान की मर्दानगी को मुतासिर करती हैं। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे एक उस्ताद के लिए एक रिश्ता आया तो लड़की कमाती थी और वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। किसी ने पूछा कि जी आपके पास तो वैसे ही आमदन नहीं है, कमाने वाली लड़की मिल रही है, कर लें शादी। उन्होंने कहा हम बेगैरत नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं, अब सही का गलत का ये तो आप बैठ के तज्जिया करें। उन्होंने कहा हमारे खानदान में रिवाज नहीं है औरत की कमाई खाने का। मादरत चाहता हूँ इस तरह की बातें आपसे शुरू कर दी रबीउल अव्वल में, बहुत मादरत चाहता हूँ। मैं सीरत की तरफ आ रहा हूँ दोबारा, तो ये सीरत ही है भाई, ये क्या है, ये सीरत ही बयान कर रहा हूं। हलवा भी रबीउल अव्वल पे अपने पैसों से नहीं पका रहे, वो भी ससुराल से लेके पका रहे। तो वो उस्ताद है माशाल्लाह, अल्लाह उनको बड़ी गैरत दी। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, तो हम उससे करेंगे जिसको हम खिलाएं, उससे हम नहीं खाएगा। उनका स्टाइल भी फिर ऐसा ही, उन्होंने कहा हम नहीं खाएगा, हम गैरत पे समझौता बोलो। उन्होंने कहा नहीं करेगा, जाओ, इनकार कर दिया उन्होंने। अब वो उसको जॉब छुड़वा नहीं सकते थे क्योंकि उस गुर्बत में वो गुजारा नहीं करती, तो उन्होंने कहा उसको बोला फिर किसी मालदार से करे।
تو ہم جو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اگر روکھی سوکھی کھائیں گے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ روکھی سوکھی کھانی پڑے گی, خرچہ ہمارا ہو. خیر یہ غیرت ویرت کے کچھ چیزیں, آگے چلتے ہیں ہم. تو میں بس یہ بات کو عرض کر لوں کہ بیوٹی پارلر کس پہ جچتا ہے؟ لڑکیوں پہ جچتا ہے, مردوں پہ نہیں جچتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی والے دن سول ڈریس میں چلے جاؤ, نہائے دھوئے, نہاؤ دھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور بس اتنا کافی ہے. صابن سے نہاؤ, نہیں تو ڈیٹول سے نہا لو. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی جراثیم باقی رہ جائیں گے یا اچھے نہیں لگو گے تو تیزاب سے نہا لو, بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان کا بنیادی کام کیا تھا؟ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا. یہی ہے نا پیغمبروں کا کام. شیطان نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان یہاں اعمال سے برے اعمال مراد ہیں. شیطان کیا کرے گا؟ ان برے اعمال کو, کچھ لوگوں کو تو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے, کچھ کو کیا ہوتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دے گا تو اس برائی کو لوگ اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے.